آج ہمارے سامنے ایک ایسی تحریر ہے جو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نشاط ثانیہ کا مرکز بننے والا ہے، اور یہ صرف کوئی سیاسی خیال نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرے روحانی اور تاریخی دلیل ہے۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ بیانیہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں ایک منطقی ڈھانچہ ہے۔ مصنف اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے 4 ستون استعمال کرتا ہے۔ ایک تو ہے تاریخی بنیاد، پھر قرآنی آیات کی ایک خاص تشریح، فطرت سے ایک مثال، اور آخر میں ان سب کو ملا کر پاکستان کے لیے ایک الہی تقدیر کا تصور۔ ٹھیک ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس تحریر کی تہہ تک پہنچے اور ان دلائل کو ایک ایک کر کے سمجھیں۔ ضرور۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس کی تاریخی بنیاد سے۔ تحریر کا آغاز ہی ایک چونکا دینے والے دعوے سے ہوتا ہے کہ کچھ روحانی بزرگ جنہیں فقراء کے بزرگ کہا گیا ہے، وہ پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے اس خطے میں آ گئے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ جی، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور مصنف کے مطابق یہ کوئی اتفاقی ہجرت نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک واضح مقصد تھا۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ بزرگ قرآنی آیات کی روشنی میں جانتے تھے کہ یہ سرزمین آنے والے اسلامی نشاط ثانیہ کا مرکز بنے گی، اور وہ یہاں غزوہ ہند کے جذبے سے آئے تھے۔ غزوہ ہند، یعنی مصنف اس تاریخی تصور کو براہ راست پاکستان کے روحانی مقصد سے جوڑ رہا ہے۔ بالکل، گویا پاکستان کا قیام اسی پیشن گوئی کو پورا کرنے کی طرف ایک قدم تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی جدوجہد نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک روحانی اور جنگی محرک بھی تھا۔ اور تحریر کے مطابق انگریز حکومت نے انہیں اسی وجہ سے قید بھی کیا تھا۔ جی، مصنف اسے ایک مسلسل جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے جو آزادی سے پہلے بھی جاری تھی۔ اب یہاں جو بات واقعی غور طلب ہے وہ ان پیروکاروں کی ذہنی کیفیت ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ پیروکار کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد ہیں، نہ انہیں فتووں کی پرواہ ہے، نہ سماجی بائیکاٹ کا ڈر، اور نہ اس بات کی فکر کہ ان کی تدفین کہاں ہوگی۔ یہ تو ایک غیر معمولی ذہنی کیفیت ہے، مطلب ایک ایسا گروہ جو سماجی دباؤ سے بالکل آزاد ہو۔ اتنی بے خوفی آتی کہاں سے ہے؟ مصنف کے مطابق یہ بے خوفی اس یقین سے آتی ہے کہ وہ کسی انسانی ایجنڈے پر نہیں بلکہ ایک الہی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے لشکر کا حصہ ہے تو دنیاوی نتائج، سماجی قبولیت یا ذاتی سلامتی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس کی واحد توجہ اپنے مقصد یعنی غلبہ اسلام کے لشکر کی تیاری پر مرکوز ہو جاتی ہے۔